दो तरफा तिजारत का हुजम $5 अरब तक पहुँचाने के मुश्तरका हदफ के हुसूल पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात इस्तांबुल के वहदतीन महल में हुई। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी, बरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का इआदा किया। सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात, IT और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। A war was imposed upon Pakistan and we had to defend our territory and defend Pakistan's honor and dignity. Our armed forces led by Field Marshal Saeed Asim Munir, our brave forces, within 4 to 5 days defeated our enemy like never before. अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से कोशिशें की। ये एक नहायत कठिन सिफारती मिशन था। अल्लाह के फजल से जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्किया B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुखलिसाना हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी का किरदार अदा करने का मौका मिला। जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो हमने अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। मुश्किल वक्त में तुर्किया, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख़ का हिस्सा है। वज़ीर आज़म अपना तुर्किया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। Turkey has always stood by Pakistan in difficult times, and Pakistan too, in its humble ways, has extended its support to Turkey, whether during war, devastating earthquakes, or catastrophic floods. The people of Turkey stood firmly by Pakistan. पाकिस्तान और तुर्किया दो दिल एक जान हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम के दरमियान क़ल्बी ताल्लुक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़फ़्फ़रगढ़ और सैलाब से मुतासरा दूसरे इलाकों में तुर्किया की मदद तारीख़ का हिस्सा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। अमन और खुशहाली के लिए कोशिश की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। The entire world has had a sigh of relief thanks to the calm achieved through the Islamabad Memorandum of Understanding. वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत। इस्तांबुल में तुर्क कारोबारी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें। पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने पर जोर। तुर्क सरमायाकारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। SIFC सरमायाकारों के लिए आसान कारोबारी माहौल यकीनी बना रहा है। शहबाज शरीफ की अलबैरिक ग्रुप की देरीना सरगर्मियों की तारीफ। बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। मौजूदा दौर की सिफारतकारी में मईशत इंतहाई अहम जुज़ है। इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्किया B2B कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का खिताब। कहा, बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में मुआशी शराकत दारी को वसअत देना ज़रूरी है। तिजारत सरमायाकारी में इजाफ़े के लिए रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। कारोबार दोस्त माहौल की फरहमी हमारी तरजीह है। IT, कानकनी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान दुनिया भर में अब अमन के नाम से पहचाना जाता है। हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खित्ते और दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाया है। तालीम याफ्ता सोसाइटी कभी दिवालिया नहीं हो सकती। बहुत जल्द पूरे मुल्क में एक निसाब पढ़ाया जाएगा। तालीम अब सिर्फ डिग्री का हुसूल बन चुकी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गैर मुल्की दौरों के दौरान मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक सीशल्स का अवार्ड मोदी की आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल मुतारिफ कराया गया। वो इसके पहले और ताहाल वाहिद वसूल कुनंदा हैं। अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सीशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए, जिस पर यह खदशात भी जाहिर किए गए हैं कि सर्टिफिकेट मसनूई जहानत AI की मदद से तैयार किया गया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस एजाज़ पर तंज करते हुए कहा कि मोदी को कोई भी अवार्ड दे दिया जाए,
وہ اسے لینے پہنچ جائیں گے۔ مودی کو ملنے والے متنازع غیر ملکی اعزاز پر وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی شدید تنقید۔ خواجہ آصف نے کہا مذکورہ ایوارڈ مودی کے دورے سے چند روز قبل ہی تخلیق کیا گیا، یہ اعزاز سستی تشہیر یا مصنوعی پذیرائی کی بدترین مثال ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ایک ہی شخصیت واحد وصول کنندہ ہو تو اعزاز کی حیثیت پر سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ تہران میں آیت اللہ جعفر سبحانی، قم مقدس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور مشہد مقدس میں آیت اللہ نوری حمدانی شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ مسلم امہ کے عظیم رہنما کے الوداعی مراسم کا آغاز شہید لیڈر کے جنازے کو عام دیدار کے لیے تہران کی مسجد امام خمینی میں بلند مقام پر رکھا گیا۔ جسد خاکی کو تہران کے بعد قم، نجف الاشرف اور کربلا معلیٰ سمیت عراق کے دیگر مقدس شہروں میں دیدار عام کے لیے لے جایا جائے گا۔ جسد خاکی مشہد مقدس میں روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطہ۔ تہران میں انتقام کا مطالبہ کرتے سرخ پرچم لہراتے سوگواروں کا مجمع۔ جنگ زدہ ملک کے دارالحکومت میں لاکھوں افراد سڑکوں پر۔ امریکی اور صہیونی حملے میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے الوداعی مراسم میں شریک۔ مردوں کے شانہ بشانہ ایرانی خواتین بھی پیش۔ اجتماع میں 80 لاکھ افراد کی شرکت متوقع۔ 28 فروری کے امریکی اور صہیونی حملے کے شہداء کے الوداعی مراسم پر 8 جولائی کو پورے ایران میں سوگ کا اعلان۔ قوم امید اور عزم سے آیت اللہ سید علی خامنائی کے مشن کو جاری رکھے گی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا شہید سپریم لیڈر کو خراج تحسین۔ کہا کہ شہید سپریم لیڈر نے قومی پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھا۔ ایرانی عوام قومی پرچم کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دے گی۔ ایران اپنے انقلابی اقدار اور مزاحمتی راستے پر گامزن رہے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی عظیم عالم اور رہنما تھے۔ دنیا بھر میں مسلمان انہیں عظیم رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان انہیں ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے۔ مذاکرات، مفاہمت کی یادداشت اور ملاقاتوں کی گردان کے ساتھ ٹرمپ کی دھونس اور دھمکیاں۔ حرزہ سرائی کی کہ امریکہ چاہتا تو خامنائی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کریں گے۔ حملہ اس لیے نہیں کیا کہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا۔ جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے حملہ نہیں کیا۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ خامنائی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ صہیونی وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ باس کون ہے۔ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ان سے ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ آبنۂ ہرمز غیر علاقائی طاقتوں کے فوجی مظاہرے کا میدان نہیں، ایران کا سخت پیغام۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا آبنۂ ہرمز کی سلامتی ساحلی ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ بحران پیدا کرنے والے اپنی مہم جوئی کے نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ جس ملک کے 4 کروڑ سے زائد شہری فوڈ اسٹیمپس پر زندگی گزار رہے ہیں اسے دوسروں کو بھوک کا طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا ٹرمپ کے بیان پر شدید رد عمل۔ بہتر ہوگا امریکی قیادت پہلے اپنے ملک میں غذائی قلت اور معاشی مسائل پر توجہ دے۔ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر مستقبل میں ایران کے ساتھ کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے تو ایران اپنی زرعی ضروریات کے لیے امریکہ سے خوراک خریدے گا۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم کا سندھ حکومت کے خلاف عوامی طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ۔ 25 جولائی کو شاہ فیصل ٹاؤن میں صوبائی حکومت کے خلاف مظاہرے کا اعلان۔ ایم کیو ایم آج بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے۔ وفاقی مداخلت جیسے معاملات کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا ایم کیو ایم کی سیاسی بلیک میلنگ کا ثبوت ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا فاروق ستار کی نیوز کانفرنس پر رد عمل۔ کہا ایم کیو ایم بتائے کہ وفاق میں حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود کراچی کے لیے اپنے وعدوں پر عمل کیوں نہیں کرا سکی۔
لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ گینگ ریپ اور اغوا برائے تاوان کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی تصدیق۔ گرفتار ملزمان میں سے 3 افراد نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دوران تفتیش ملزمان نے خواتین سے اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کرنے کا اعتراف کیا۔ ملزمان اور خواتین کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے فورینسک لیب بھجوا دیے گئے۔ ملزمان کے موبائل فون بھی فورینسک بھیج دیے گئے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا مقدمہ رضا ڈار سے کرپٹو کرنسی ایونٹ میں سنگاپور میں ملاقات ہوئی۔ وینزویلا کی شہری متاثرہ خاتون آسٹریٹ گیبریل کا میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا بیان منظر عام پر آ گیا۔ کہا کہ پاکستان آنے کے بعد ہمیں ایک مکان میں لے جایا گیا، وہاں پہلی ہی رات 4 مسلح افراد آئے، انہیں باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعد میں رضا ڈار وہاں آیا اور اس نے مجھ سے میرے کمپیوٹر اور رقم کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہاں موجود 2 افراد نے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ گینگ ریپ اور اغوا برائے تاوان کیس میں مزید اہم گرفتاریاں۔ 5ویں ملزم احمد رضا اور باس وحید سمیت مزید 5 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم احمد رضا بھی دیگر ملزمان کے ساتھ غیر ملکی لڑکیوں کو اغوا اور زیادتی کرنے کے مقدمے میں شامل تھا۔ واردات میں ملوث دیگر 4 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کی گرفتار ملزمان کو VVIP پروٹوکول دینے کی تردید۔ ملزمان کو کسی قسم کا خصوصی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا۔ DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کا دعویٰ۔